اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، میں ہوں آپ کا میزبان سید خرم سلیم جعفری، اور آج ہم تاریخ کے اس موڑ پر بات کریں گے جسے عام الجماع یعنی اتحاد کا سال کہا جاتا ہے۔ اکثر لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ خرم بھائی صلح حسن تو ہو گئی، لیکن کیا بنو امیہ نے وہ شرائط پوری کیں؟ کیا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا گیا وعدہ نبھایا گیا؟ آج میں کسی سنی عالم یا عام مورخ کی کتاب سے نہیں بلکہ تاریخ یعقوبی جیسی مستند شیعہ کتاب سے آپ کو وہ حقائق دکھاؤں گا جو آپ نے پہلے کبھی اس تفصیل سے نہیں سنے ہوں گے۔ آج کی یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے ایک علمی جواب ہے جو کہتے ہیں کہ تاریخ میں حوالے نہیں ملتے۔ ہم صرف باتیں نہیں کریں گے، ہم کتاب کھولیں گے، صفحہ نمبر دکھائیں گے اور ایک ایک لفظ کا تجزیہ کریں گے۔ دوستوں، صلح کیوں ہوئی یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یہ آپ کے سامنے سکین آ رہا ہے تاریخ یعقوبی کا، جلد 2 صفحہ 122۔ اس میں لکھا ہے، یہ ہائی لائٹ کیا ہوا، کانا معاویاتو یدسو الی عسکر الحسنی من یتحدث ان قیس بن سعد قد صالح معاویہ، اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں ایسے لوگ بھیجتے جو یہ افواہ پھیلاتے کہ قیس بن سعد نے صلح کر لی ہے۔ ابھی آگے سنیں، فلما را الحسن انہ لا قوۃ بہ وان اصحابہ قد افتراقوا عنہم فلم یقوموا له صالح معاویہ۔ بس جب حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ان کے پاس قوت نہیں رہی اور ان کے ساتھی ان سے جدا ہو کر ان کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے، تو انہوں نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کر لی۔ آگے سنیں، ان اللہ ہداکم باولنا وحقانا دماءکم بآخرنا، بے شک اللہ نے تمہارے اگلوں کے ذریعے ہماری ہدایت کی اور ہمارے پچھلوں کے ذریعے تمہارا خون بچایا۔ جب حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر مسکن پہنچا تو وہاں افواہ پھیلائی گئی کہ قیس بن سعد قتل کر دیے گئے۔ اس افواہ کے پھیلتے ہی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اپنے ہی لشکر نے ان کے خیمے پر حملہ کر دیا، ان کا سامان لوٹ لیا، یہاں تک کہ ان کے نیچے سے جا نماز یعنی کہ مصلی تک کھینچ لیا گیا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جن لوگوں پر وہ بھروسہ کر رہے تھے وہی ان کے جان کے دشمن بن گئے۔ اسی لیے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ کیا کہ اس فتنے اور اپنوں کی غداری سے بہتر ہے کہ امت کے خون کو بچایا جائے اور ایک باقاعدہ معاہدہ کیا جائے۔ دیکھیں، یہ کوئی کمزوری نہیں تھی، یہ بصیرت تھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی بات تھی کہ میرا یہ بیٹا مسلمانوں کے 2 گروہوں کے درمیان صلح کروائے گا۔ اب آتے ہیں ان شرائط کی طرف جو آج تک بتائی ہی نہیں گئیں۔ ایون کہ انجینئر محمد علی مرزا کو بھی یہ شرائط نہیں پتا۔ جب اس سے سوال کیا جاتا ہے کہ آپ صلح حسن کی شرائط تو بتائیں، تو اس کے پاس جواب نہیں ہوتا۔ یہ بھی تاریخ یعقوبی جلد 2 صفحہ 215۔ یعقوبی کے مطابق حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ بن عامر کے ہاتھ ایک سفید کاغذ بھیجا جس پر مہر لگی تھی اور کہا کہ جو شرائط میں لکھوں گا وہ مانی جائیں گی۔ پہلی بڑی شرط کیا تھی؟ ان یؤمن الناس کلہم، یعنی تمام لوگوں کو امن دیا جائے گا۔ دوسری شرط، ولا یطارد احد بما کان من ایام ابیہ، یعنی کسی بھی شخص کو ان کاموں پر نہیں پکڑا جائے گا جو اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کیے تھے۔ تیسری شرط، وَأَن لَا يُذْكِرَ عَلِي إِلَّا بِخَيْرٍ، یعنی ممبروں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر صرف خیر اور بھلائی کے ساتھ کیا جائے گا۔ دوستو، یہ وہ شرائط تھیں جن پر صلح کی بنیاد رکھی گئی۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ پوری ہوئیں؟ اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو صلح کے بعد پورے 20 سال تک عالم اسلام میں کوئی بڑی خانہ جنگی نہیں ہوئی۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ امن کی شرط 100% پوری کی گئی۔ ناقدین کہتے ہیں کہ اہل بیت کو دیوار سے لگا دیا گیا۔ یہ صریحاً غلط بیانی ہے۔ یعقوبی خود رقم تراز ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہواز کے خراج کا مطالبہ کیا تاکہ وہ اپنے خاندان اور ان لوگوں کی مالی مدد کر سکیں
جن کے پیارے جنگوں میں شہید ہوئے تھے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ صرف یہ مطالبہ مانا بلکہ مدینہ میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے لاکھوں درہم کے سالانہ وظائف مقرر کیے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے وقت تک ان کے اور دمشق کے تعلقات میں وہ تمام مالی وعدے پورے کیے جا رہے تھے۔ اگر شرائط ٹوٹی ہوتی تو کیا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموشی سے یہ سب قبول کرتے؟ ہرگز نہیں۔ یہ عزت و احترام اس بات کی دلیل ہے کہ معاہدہ دونوں طرف سے نبھایا جا رہا تھا۔ سب سے بڑا ثبوت، جیسا کہ میں نے آپ کو لاسٹ ویڈیو میں دکھایا، کہ اگر صلح کے بعد دشمنی بڑھ گئی تھی، اگر ایسا تھا، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید بن معاویہ کے لشکر میں شامل ہو کر قسطنطنیہ کیوں گئے؟ یعقوبی نے صاف لکھا ہے کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کو لشکر دے کر بھیجا اور اس میں الحسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شامل کیا۔ ذرا ٹھنڈے دل سے سوچیں، اگر معاہدہ ٹوٹ چکا ہوتا، اگر بنو امیہ نے غداری کی ہوتی، تو کیا نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس لشکر کا حصہ بنتے جس کا سپہ سالار یزید تھا؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس مہم میں شریک ہونا اس بات کی مہر ہے کہ اس وقت تک صلح کی شرائط کے تحت ایک اسلامی ریاست کا ڈھانچہ موجود تھا اور اہل بیت اس ریاست کے استحکام کے لیے اپنا کردار ادا کر رہے۔ یہ شرکت ان تمام اعتراضات کو دفن کر دیتی ہے جو کہتے ہیں کہ شرائط پامال کی گئی تھیں۔ دوستوں، تحقیق کڑوی ہوتی ہے کیونکہ یہ ہمارے بنے بنائے نظریات کو توڑ دیتی ہے۔ آج میں نے آپ کے سامنے تاریخ یعقوبی کے وہ صفحات رکھ دیے ہیں جو بتاتے ہیں کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت کو جوڑا، خون ریزی روکی، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان شرائط کا پاس رکھا۔ صلح کا مقصد حکومت حاصل کرنا نہیں تھا بلکہ امت کی اصلاح تھا۔ اگر آج ہم ان حقائق کو مان لیں تو آدھے سے زیادہ فرقہ وارانہ جھگڑے ختم ہو سکتے ہیں۔ میں نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بہت سی ویڈیوز بنائی ہیں جن میں میں نے آپ کو یہ دکھایا ہے، احتجاج طبرسی جو ملا باقر مجلسی کی کتاب ہے، اس سے دکھایا ہے کہ کس طرح جو وہی شیعان علی جو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے، انہوں نے ان کو کس طرح تکلیفیں پہنچائیں، جیسا کہ میں نے آپ کو آج تاریخ یعقوبی سے دکھایا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ تاریخ یعقوبی میں لازمی سی بات ہے، کیونکہ یہ ایک شیعہ مورخ تھا اور بڑا سخت قسم کا شیعہ مورخ تھا اور یہ بنو امیہ سے بڑی نفرت رکھتا تھا، اس لیے آپ دیکھیں کہ اس میں اگر سچ مل رہا ہے تو ساتھ اس کے اندر کا غصہ بھی مل رہا ہے۔ امید ہے آج کی یہ تفصیلی گفتگو آپ کے علم میں اضافے کا باعث بنی ہوگی۔ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور دیں اور اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ سچ ہر ایک تک پہنچے۔ جزاک اللہ، والسلام۔ آپ کا بھائی سید خرم سلیم جعفری۔